یہ اس دور کی داستان ہے جب انسانیت اپنے وجود کے شروعاتی سبق سیکھ رہی تھی اور عرب کے تپتے ریگستان کی ریت پر ایک ایسی عبارت لکھی جا رہی تھی جس کی گونج قیامت تک کے انسانوں کے دلوں میں گونجنے والی تھی۔ یہ قصہ ہے محبت، عقیدت، آزمائش اور مکمل سپردگی کا، جسے دنیا بقرعید یا عید الاضحیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ اس تپتی ہوئی سرزمین پر جہاں سورج کی کرنیں آگ برساتی تھیں اور دور دور تک سوائے ریت کے ٹیلوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اللہ کے ایک بے حد لاڈلے اور برگزیدہ نبی رہا کرتے تھے، جنہیں دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ ابراہیم صاحب کا دل رب کی محبت سے اس قدر سرابور تھا کہ ان کے وجود کا ذرہ ذرہ صرف اور صرف اپنے خالق کی رضا میں دھڑکتا تھا۔ انہوں نے تعمر حق کی خاطر بڑی سے بڑی مصیبتیں جھیلی تھیں، آگ کے دہکتے انگاروں کو جھیلا تھا اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کے قدم کبھی ڈگمگائے نہیں، مگر ایک ملال، ایک کسک ان کے دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ باقی رہتی تھی، اور وہ تھی اولاد کی چاہت۔ عمر ڈھل چکی تھی، بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے اور جسم کی طاقت دھیرے دھیرے جواب دے رہی تھی، مگر امید کا دیا اب بھی روشن تھا۔ انہوں نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے اور ایک نیک اولاد کی دعا مانگی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بڑھاپے کی اس ڈھلتی شام میں ان کے آنگن میں ایک بے حد خوبصورت، سمجھدار اور نورانی بچے کی کلکاری گونجی، جس کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا۔ وہ بچہ ابراہیم صاحب کی آنکھوں کا تارا تھا، ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا اور برسوں کی دعاؤں کا حاصل تھا۔ جیسے جیسے اسماعیل بڑے ہو رہے تھے، ان کی معصومیت، ان کا سلیقہ اور ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر باپ کا دل مسرت سے بھر جاتا تھا۔ مگر اس کائنات کا دستور بڑا عجیب ہے، جو رب کا جتنا قریب ہوتا ہے، اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ جب اسماعیل اس عمر کو پہنچے جہاں وہ اپنے والد کا ہاتھ بنٹا سکتے تھے، جب ان کی باتیں باپ کے کانوں میں رس گھولتی تھیں، تب ایک رات ابراہیم صاحب نے ایک عجیب اور روح کمپا دینے والا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اسی سب سے عزیز، اکلوتے اور لاڈلے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے رہے ہیں۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ محض ایک خیال ہے، لیکن اگلی رات پھر وہی خواب آیا اور تیسری رات پھر وہی منظر دہرایا گیا۔ اللہ کے نبی بخوبی جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب محض خیال نہیں ہوتے، بلکہ وہ خدا کا حکم ہوتے ہیں، ایک ربانی اشارہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی، سب سے خوفناک اور سب سے مشکل آزمائش تھی۔ ایک طرف خدا کا حکم تھا تو دوسری طرف اس بڑھاپے کی اولاد کی محبت، جسے انہوں نے برسوں کی منتوں کے بعد پایا تھا۔ ان کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، مگر ان کی روح نے اپنے مالک کے سامنے سر جھکا دیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ چاہے دل کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں، مگر وہ اپنے رب کے حکم سے منہ نہیں موڑیں گے۔ لیکن یہ قربانی صرف ایک باپ کی نہیں تھی، اس میں اس معصوم بیٹے کی رضا بھی شامل ہونی ضروری تھی۔ ابراہیم صاحب بھاری قدموں سے اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنے لاڈلے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی کو چوما اور بے حد غمگین مگر سنجیدہ آواز میں کہا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے یہ سننا کسی پہاڑ کے ٹوٹنے جیسا ہو سکتا تھا، لیکن اسماعیل عام بچے نہیں تھے، وہ ابھی ایک نبی کے بیٹے تھے اور خود نبوت کے نور سے واقف تھے۔ باپ کے اس سوال پر اس معصوم کے چہرے پر رتی بھر بھی خوف یا گھبراہٹ نہیں آئی۔ انہوں نے بے حد ادب اور اطمینان سے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ کو جو بھی حکم دیا گیا ہے، آپ اسے بے جھجک پورا کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بیٹے کا یہ جواب سن کر ابراہیم صاحب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا، مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں، بلکہ اس خدا کے شکر کے تھے جس نے انہیں ایسا فرما بردار بیٹا عطا کیا تھا۔ اب امتحان کی گھڑی سر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں باپ بیٹے مکہ کی وادیوں کی طرف چل پڑے، جہاں اس عظیم داستان کا آخری اور سب سے روحانی منظر پیش ہونا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے ابراہیم صاحب کے دل میں بار بار انسانی جذبات ہلورے مار رہے تھے، مگر ان کا ارادہ لوہے کی طرح مضبوط تھا۔ وہ مکہ سے دور مینا کے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں سناٹا پسرا ہوا تھا اور صرف ہواؤں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جب یہ دونوں مقدس ہستیاں مینا کے میدان میں پہنچیں تو فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ آسمان کے فرشتے بھی ٹھہر گئے تھے اور اس منظر کو حیرت اور ادب سے دیکھ رہے تھے کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے جا رہا ہے۔
اسی دوران ابلیس یعنی شیطان نے اپنی آخری چال چلنے کی کوشش کی۔ وہ انسانی روپ میں ابراہیم صاحب کے سامنے آیا اور ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا کہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کا گلا کاٹتا ہے، یہ خدا کا حکم نہیں ہو سکتا۔ مگر ابراہیم صاحب نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے پتھر مار کر اپنے سے دور بھگا دیا۔ شیطان ہار نہیں مانا، وہ حضرت ہاجرہ یعنی اسماعیل کی والدہ کے پاس گیا اور انہیں بھڑکانے کی کوشش کی، مگر اس عظیم ماں نے بھی کہا کہ اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میری اور میرے بیٹے کی جان بھی حاضر ہے۔ آخر میں شیطان چھوٹے سے اسماعیل کے پاس گیا اور انہیں ڈرانے کی کوشش کی، لیکن اسماعیل نے بھی اسے پتھر مار کر بھگا دیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آج بھی حج کے دوران شیطان کو کنکڑیاں ماری جاتی ہیں، جسے رمی کہا جاتا ہے۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ ابراہیم صاحب نے اپنے بیٹے کو زمین پر لیٹا دیا۔ اسماعیل نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری معصومیت اور میری تڑپتی ہوئی صورت دیکھ کر آپ کی پیغمبرانی ممتا جاگ جائے اور آپ کے ہاتھ کانپ جائیں، جس سے اللہ کے حکم کی تعمیر میں کوئی کمی رہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ پیر بھی باندھ دیجئے تاکہ میں تڑپوں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ابراہیم صاحب نے بھری آنکھوں سے اپنے بیٹے کی بات مانی، اس کے ہاتھ پیر باندھے اور اپنی آنکھوں پر کس کر ایک کپڑا لپیٹ لیا تاکہ انہیں کچھ نظر نہ آئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تیز چھری لی اور اپنے خالق کا نام لے کر پوری طاقت کے ساتھ چھری کو اپنے بیٹے کے گلے پر چلا دیا۔ اس وقت آسمان کانپ اٹھا ہوگا، ہوائیں رک گئی ہوں گی اور زمین کا ذرہ ذرہ اس عظیم عبادت کی گواہی دے رہا تھا۔ ابراہیم صاحب نے چھری چلا دی اور انہیں محسوس ہوا کہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، یہ سوچ کر کہ زمین خون سے سرخ ہو چکی ہوگی اور ان کے لاڈلے کا جسم بے جان پڑا ہوگا، مگر جیسے ہی ان کی نظر سامنے پڑی، وہ حیران رہ گئے۔ ان کا بیٹا اسماعیل ایک طرف صحیح سلامت کھڑا مسکرا رہا تھا اور جہاں انہوں نے چھری چلائی تھی وہاں ایک جنت کا دمبا یعنی بھیڑ جب ہوا پڑا تھا۔ ابراہیم صاحب سکتے میں آ گئے۔ تبھی آسمان سے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز گونجی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی ہے۔ اصل میں اللہ کو اسماعیل کا خون یا گوشت نہیں چاہیے تھا، اسے تو بس ابراہیم کے دل کا امتحان لینا تھا کہ کیا وہ خدا کی محبت میں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ابراہیم اس سب سے کٹھن پریکشا میں کامیاب ہو چکے تھے۔ تبھی سے لے کر آج تک ہر سال پوری دنیا کے مسلمان اسی عظیم واقعے کی یاد میں اور ابراہیم صاحب کی اس مکمل سپردگی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بقرہ عید مناتے ہیں۔ اس دن جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، مگر یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے یہ پیغام چھپا ہے کہ انسان کو اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی ہر عقیدت، اپنی ہر انا اور اپنی سب سے عزیز چیز کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اس جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک خود کے لیے، تاکہ معاشرے میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے اور ہر گھر میں اس تہوار کی خوشیاں منائی جا سکیں۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے اور اس کی راہ میں سب کچھ نیوچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے اور اس کی آزمائش کو پوری انسانیت کے لیے رحمت اور ایک کبھی نہ بھولنے والا تہوار بنا دیتا ہے۔